عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور کی ذات پر ہدیہ درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا رب کریم کی بارگاہ میں مجھے حق سچ کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اولیاء اللہ کے دوست ہیں، ان کو نہ ہی کوئی خوف ہے نہ ہی ان کو کوئی غم ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ ایمان والے ہیں اور تھے متقی۔ کانوں کا صیغہ استعمال کیا، ماضی کے لیے آتا ہے، آگے مضارع کا صیغہ استعمال کیا، مضارع کے لیے آتا ہے وہ مضارع کے لیے، یعنی یہ گزرے ہوئے زمانے کے لیے۔ وَكَانُوا، پہلے سے ہی پرہیزگار تھے۔ یتقون، کہ آئندہ بھی وہ پرہیزگاری کریں گے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جو جنت میں جائیں گے ان کو نہ ہی کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا، نہ ان سے کوئی جو ہے تکلیف ہوگی نہ مشکل ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَانُوا، جو ماضی میں ان کی گزر چکی ہے ان کو کوئی خوف نہیں ہے۔ یتقون، آگے کہہ دیا کہ جو ان کے دن ہے آنے والے ان میں بھی ان میں کوئی مشکل نہیں آئے گی، ان پر مصیبت نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ مالک کیسی؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کے کلمات جو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے ان میں فرق نہیں آتا، وہ بدلتے نہیں ہے۔ ذالک هو السمیع العلیم، کہ وہی سننے والا ہے وہی جاننے والا ہے۔ حضرات محترم کرم، میں اولیاء اللہ کی کرامت سے پہلے، یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، حضور غوث پاک کی خدمت میں کچھ عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے کرامت کی تعریف سنیں کہ کرامت اسے کہتے ہیں کہ خارق للعادت کام، جو انسانی عقل سے ماورا ہو، انسانی عقل عاجز آ جائے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ یہ سادہ سی تعریف ہے۔ اب دیکھیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرنے سے پہلے آپ کا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کا نام جو ہے محی الدین عبد القادر جیلانی، آپ غیلان کے رہنے والے تھے، لیکن غیلان کو جیلان میں بدلا، یہ جو ہے نحوی قانون چلائے گئے ہیں اس میں، جو اس لیے وہ جیلان سے مشہور ہیں۔ آپ کے والد محترم ابو صالح موسیٰ رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک میں جو ہے ان کی تقوی اور پرہیزگاری کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا، ٹائم مختصر ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ رحمت اللہ علیہ ایک دریا کے کنارے پر بیٹھے تھے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو وہاں آپ نے ایک سیب جو ہے دریا کے کنارے میں، دریا کے پانی میں جو ہے بہتا ہوا آیا، آپ نے اس کو اٹھایا اور کھا لیا۔ کھانے کے بعد آپ کے دل میں ایک گمان آیا، دل میں آپ نے جو ہے ارادہ کیا کہ یہ میرے لیے حلال ہوگا یا نہیں۔ تو آپ سوچتے سوچتے آپ نے کہا جو اس سیب کا مالک ہے اس کی خدمت میں میں جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ گئے اور آپ نے دیکھا ایک بڑا جو ہے محل ہے، اس میں سیب کا درخت ہے، نیچے نہر ہے، سیب کی جو شاخیں ہیں اس نہر کے اوپر ہیں، تو وہ وہاں سے سیب آیا ہے۔ تو وہاں لوگوں سے پوچھا آپ نے کہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ جو وقت کے بزرگ ہیں ان کا یہ جو ہے درخت ہے، ان کا یہ محل ہے۔ آپ ان کی خدمت میں آئے، مختصر عرض کروں تو آپ کہنے لگے کہ مجھے آپ معاف کر دیں، میں نے یہاں سے ایک سیب آیا میرے پاس اور میں نے کھا لیا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ عرض کرنا تھا۔ حضرت عبداللہ صومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 12 سال میری خدمت کریں، آپ 12 سال میری خدمت کریں، بعد میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ 12 سال آپ نے خدمت کی، خدمت کرنے کے بعد پھر عرض کی مجھے معاف کر دیں، تو حضرت عبداللہ صومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، ابھی تو تیرا امتحان شروع ہوا ہے، میری بیٹی ہے اس سے تو شادی کر، وہ ہاتھوں سے معذور ہے، آنکھوں سے اندھی ہے اور بول نہیں سکتی، پاؤں سے لنگڑی ہے، چل نہیں سکتی، تو اس سے شادی کرے گا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ رحمت اللہ علیہ بغیر تقرار کیے، بحث مباحثہ کیے ہوئے آپ نے نعم کہہ دیا کہ میں ہاں شادی کروں گا ضرور، کیوں نہیں۔ تو حضرت عبداللہ صومی رحمت اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے تو نکاح کر۔ جب نکاح ہو گیا تو حضرت
ابو صالح موسیٰ رحمتullah علیہ جب گئے خدمت میں اور دیکھا اس عورت کے پاس پہنچے, اپنی بیوی کے پاس دیکھا تو وہ تو صحیح سالم ہے, ایک شہزادی ہے. یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ حضرت عبداللہ سومی رحمتullah علیہ نے جو مجھے بتایا تھا, انہوں نے کچھ بتایا تھا, یہاں اور ہے. تو وہ پریشان ہوئے, حضرت عبداللہ سومی رحمتullah علیہ کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ اے وقت کے کامل بزرگ, مجھے یہ بتائیے معاملہ کیا ہے, آپ نے جو کچھ اور بتایا تھا. تو حضرت عبداللہ سومی رحمتullah علیہ نے بیان کیا کہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ اندھی ہے کہ وہ اس نے کبھی غیر مرد کو نہیں دیکھا, اور میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ نہیں ہے, معذور ہے, اس نے کبھی خلاف شریعت کام کی طرف ارتکاب نہیں کیا, اور میں نے اس لیے کہا تھا وہ بول نہیں سکتی, اس نے کبھی جو ہے دین کے علاوہ کوئی اور لغو باتیں نہیں کی, اس لیے میں نے کہا تھا, اور پاؤں سے اس لیے میں نے کہا تھا لنگڑی ہے کہ اس نے کبھی جو ہے گناہ کی طرف اس کے پاؤں نہیں گئے. تو حضرت عبداللہ سومی رحمتullah علیہ کا یہ بیان کرنا تھا. حضرت ابو صالح موسیٰ رحمتullah علیہ نے جو ہے یہ بات سنی, اور آپ نے جو ہے وہاں سے جو ہے اپنی بیوی کو لے کر جو ہے پھر ملک جیلان کی طرف آئے. اور رحمتullah علیہ ایک اب بات عرض کروں پھر اجازت, کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمتullah علیہ, آپ جو ہے 5 سال کی عمر ہے, آپ گئے ہیں استاذ کے پاس پڑھنے, جو مدرسے میں گئے ہیں تو استاذ نے کہا بیٹا بسم اللہ پڑھ, آپ نے بسم اللہ پڑھی اور 18 پارے سنا دیے. یہ لفظ ہوتا ہے پارے, سپارے نہیں ہوتا, پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو, اور اس لیے کہتے ہیں پارے یعنی 30 ٹکڑے. آج کل مشہور ہے سپارے, 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 سپارہ, یہ غلط ہے, لفظ ہے پارا. دیکھیں آپ قرآن مجید پر بھی لکھا ہوتا ہے نہ. تو 18 پارے آپ نے سنا دیے. 18 پارا سنانے کے بعد جو استاد نے کہا بیٹا تو نے کہاں سے پڑھا ہے, تو تو نے 18 پارے سنا دیے. حضرت عبد القادر جیلانی رحمتullah علیہ نے کہا اے استاد محترم, اے بزرگ میاں بات سن, میں اپنی ماں کی گود میں تھا, میری ماں کو جو ہے 18 پارے یاد تھے, وہ چکی پیستی تھی اور تلاوت کرتی تھی, میں نے اپنی ماں سے سنا تھا اور میں نے یاد کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ